آدھی کامیابیاں اتفاق سے ایک شعبے میں ناکام ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. نہیں سمجھے بات؟ آدھے انسان کو، آدھے لوگوں کو کامیابی جو ملتی ہے کسی اور شعبے میں ناکامی کی وجہ سے ملتی ہے. کہتے وہ کامیاب اس لیے ہوا کہ وہ کرنے لگا تھا کاروبار، ناکام ہو گیا کاروبار میں. اب اللہ نے اس کو یہاں پر کامیاب کیا کیونکہ وہ یہاں کامیاب تھا. جس کو شہر میں ناکامی مل گئی اس کو پردیش میں جا کے کامیابی مل گئی. جس کا پردیش جانا بند ہو گیا اس کو شہر میں کامیابی مل گئی. کہتے وہ دوست نے ملا تو اس کے ساتھ کاروبار کرنے میں کامیابی مل گئی. کہتے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کا اپنی کاروبار ہی نہیں ہوا. کہ گریٹ تک سے سفر جائے کدھر کدھر سے جاتا ہے، کامیابی کہاں کہاں سے ناکام ہوتی رہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں بات؟ اب یہ دیکھو کہ مشکل کشا کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا. مشکل کشا جو ہے ان کی اپنی مشکل پڑی ہوئی ہے. مشکل کشا بالکل یقیناً ہے، اب بھی ہیں، تھے کی بات نہیں ہیں، لیکن اپنے وجود کے اوپر مشکل ہے. اب بات سمجھو. دنیا کو مطلب کھلانے والے جو ہیں وہ آپ فاقے میں ہیں. نانے جبھی تو آپ نے منسوخ کر دیے نا زور حیدر سے کہ بہادر ہیں. کس بات ہے؟ دانے جبھی جو کی روٹی آپ کھا نہیں سکتے. آپ جو ڈبروٹی قسم کھانے والے خوراک، نفیس خوراک کھانے والے کمزور پہ بچار لوگ. تو اب یہ مشکل کشائی کیا ہے کہ بیٹا آپ کا اپنا بیٹا میدان کربلا، باپ مشکل کشا ہے اور تلوار آپ کے پاس ہے. ذوالفقار علی ہے نا آپ کے پاس، کربلا ہوگی. اب بتاؤ یہ مطلب قصہ کیا ہے؟ اب یہ کامیابی ہے ناکامی ہے؟ کامیابی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو پھر ناکامی کیوں ہے؟ کہ آج بھی درود و سلام پڑھتے جا رہے ہو، پر یہ قصہ کیا ہے؟ اس لیے انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے. چنتا جاتا ہے، ٹرائی کرتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے. یہی کچھ کرتے رہو گے ہمیشہ تک، اس سے تم بچ نہیں سکتے. کبھی اللہ کے کہنے پہ چل پڑو گے مقدر کے کہنے پر، کبھی اپنی مرضی کے کہنے پر چل پڑو گے، کبھی زمانے کے کہنے پر چل پڑو گے. اور زمانہ تو وہی کام کرے گا جو اس نے باپ بیٹے کے ساتھ کیا جن کے پاس ایک گدھا تھا. گدھا اور باپ بیٹے دونوں ہی ڈوب گئے. بے وقوف ہو تم کیا کر رہے ہو؟ پہلے بیٹا سوار ہے تو پھر باپ کہتے کوئی جوان بیٹا گدھے پہ سوار ہے، بوڑھا باپ چلتا جا رہا ہے، شرم نہیں کرتا. بیٹا ہے تو پھر باپ بیٹھ گیا تو پھر لوگ کچھ اور کا شروع کر، دونوں بیٹھ گئے کہ غریب گدھے پر دو سوار ہو گئے. اللہ حاضر کے ہاتھ مطلب بھی یہ واقعہ تو یہ کہ گدھا بھی جائے گا. یہ ہے لوگ جو ہیں کبھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. مقدر بھی آپ کو چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھنے دے گا. مقدر کا کام ہی ہے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، چاہے کامیابی کا ہو چاہے ناکامی کا ہو. کیونکہ اس نے آپ کو کچھ سال کے بعد قبرستان میں جانا ہے، تم نے جانا نہیں ہے. یہ کھیل ہے. وہ پھر آپ کو کامیابیاں دکھا کے، ناکامیاں دکھا کے، کچھ آنسو دکھا کے، کچھ مسکراہٹیں دکھا کے لے چلے. آج کے دن پھر کون گزر گیا مبارک ہو، یعنی کہ آپ قبر کے قریب پہنچ گئے. تو اس طرح مطلب وہ کھیل کرتا 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 آخر پہ وہاں پہنچ جاؤ گے جیسے میں نے بتایا تھا کہ وسیع راستے تنگ ہوتے ہوتے ایک چھوٹا سا بند راستہ آ گیا. وہاں پہ جائے گا مقدر کہے گا چاہے ہم چلے ہیں تیرا یہ انجام ہے. کہتا اب میں کیا لکھوں؟ ہم تو بہت کچھ لکھتے آ رہے ہیں. اپنا نام ذل الہ، مرکز نگاہ، ادھر سے ادھر، کون کیا، جہانی، سبحانی، ذل رحمانی، پتہ نہیں کون، اکبر ثانی کا نام لکھتے جا رہے ہیں. کہتا اب کہتا کیا ہے؟ کہتا عادل میت، اس میت کی جنازہ پڑھو. اب وہ آدمی جو ہے نا میت کا بن گیا، نام بھی رخصت ہو گیا. تو آپ کو مقدر نے وہاں پہنچانا ضرور ہے. صحت کو بیماری تک اس نے پہنچانا ضرور ہے، اور بینائی کو نابینائی سے کرنا ضرور ہے. تو یہ کھیل جو ہے نا یہ مقدر کرتا رہتا ہے. سماج کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی سچ نہیں بولے. کیا بات سمجھے؟ سماج سے آپ سرٹیفکیٹ لوگے، نہ سچ ملے گا نہ جھوٹ ملے گا، کیونکہ سماج بدلتی ہوئی چیز کا نام ہے. سماج بدلتا چلا جائے گا. یہاں یہ ہونا چاہیے، کچھ عرصے کے بعد کیا کہے گا سماج یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر مطلب ایک سڑک بن جائے گی، پھر کبھی کسی اور جگہ کوئی اور چیز بن جائے گا. سماج کرتا رہتا ہے اور سماج چلتا رہتا ہے. سماج کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، ٹوٹل انسانوں کے امپیکٹ کا نام ہے. جو انسان آپ دیکھ رہے ہو سب کا مجموعی تاثر جو آپ کے اوپر ہے یہ سماج چلاتا ہے. آپ خود ہی سماج ہو، سماج میں ہو، اور اپنے علاوہ لوگوں کو آپ سماج کہو گے. سماج کس سے کہو گے؟ اپنے علاوہ لوگوں کو. اور حالانکہ تم میں سے سماج ہے اور تمہارے ساتھ سماج ہے، تم خود ہی سماج ہو. تو پھر اپنے علاوہ آپ لوگوں کو سماج کہو گے. سماج کی مجبوری ہے
دیکھو نا آپ کپڑے، یہ کپڑے پہننے والے لوگ کیا کہیں گے، یا تو دعا کرو لوگ اندھے ہو جائیں تو یا کپڑے میں نہیں پہن سکتے، اور لوگ اندھے کیوں ہو جائیں، کہتے یہ کپڑے نہیں میں نہیں پہن سکتا، کیوں نہیں پہن سکتا بھائی، کپڑوں کو کوئی نفس کو نہیں پاکیزہ ہے۔ اب وہ جو صاف ہونا یا پاکیزہ ہونے میں بڑا فرق ہے، تو اس لیے ماڈرن مین جو آج کا انسان ہے وہ صفا ہوگا اور روشن ہوگا اور پاکیزہ ہونا مشکل ہے۔ اس طرح جو ہے نا پرانے لوگ جو ہیں یا مذہب کے خیال کرنے والے لوگ پاکیزگی کا خیال کرتا تھا، اور آج کا ویسے جو انسان ہے سماج ہے یہ کچھ اور صفائی کا خیال کرتا ہوگا۔ اس لیے سماج سے نہ کبھی آپ سچ کی توقع کرو نہ جھوٹ کی توقع کرو۔ سماج جو ہے تلون مزاجی کا نام ہے، چلتا جائے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، کبھی جلوس نکالے گا زندہ باد، زندہ باد کہنے والے اسی آدمی کو کچھ عرصے کے بعد مردہ باد کہے گا، یہ سماج ہے۔ تو یہ سارے تاثرات ایک انسان کی زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان بیچارہ کوشش کرتا ہے میں یہ کام کر لوں، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے یہ میں کیا بے وقوفی کر رہا ہوں، یہ کام ہے کرنے والا، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر چلنا شروع ہوتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ کون مجبور کرتا ہے اس کو بدلنے میں؟ اس کی ذات، خواہش۔ میں کھانا جو ہے نا، کھانے کے پیچھے آپ جا رہے ہو، یہ آدھے لوگ جو آپ بار بھاگے دوڑتے نظر آ رہے ہیں، ضرورت کے پیچھے جاتے ہیں۔ کبھی سماج نے ان کو کام پہ لگا دیا، کبھی اللہ نے لگا دیا، مقدر نے لگا دیا۔ کہتے تجھے کون مار رہا ہے، کیوں نہیں چاند سے بیٹھتا ہے؟ کہتا مقدر کی چاپ کہلا کر میں مجبور ہوں، اور مجھے سماج نے مطلب برباد کر دیا۔ کہتے مجھے تو میرے اپنے آپ نے برباد کر دیا، میں تو رہ نہیں سکتا چاند۔ حالانکہ زندگی کام گزرے گی، ایک دکان میں، ایک دفتر میں، ایک مکان میں، ایک بیوی کے ساتھ انا للہ تم ہو جاؤ گے، اور ایک گھر کے اندر واقعات ہوں گے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ایک قبر کی کہانی ہے، اور ایک انسان، ایک ہی نام آپ کا۔ لمبی چوڑی خواہشات کی بات نہیں ہے، آدھی سے زیادہ خیر سے گزر گئی تھی، باقی بھی گزر جائے گی۔ تو خواہشات کو خواہشات نے مارا، بندے کو بندے نے چلایا، بندے کو بندے نے روکا، بندہ کامیاب ہو گیا اور بندہ ہی ناکام کہلایا۔ یہ کامیابی ہے کہ پھانسی لگ جاتا؟ آپ بتاؤ۔ اب یہ کیا کہو گے لوگوں نے لگا دیا؟ لوگوں نے تو لگا دیا، وہ لوگ تو لگاتے رہتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو لگتے ہو؟ لوگوں کو الزام دو کچھ بھی ہو، زہر تو آپ نے پیا نا، آپ چاہے سکراتی بن جاؤ، تو لوگوں کو مورد الزام بنا لو، لیکن سکرات جو ہے جب تک وہ سکراتی عمل نہیں چھوڑتا زہر تو پینا پڑتا ہے۔ یا تو عمل چھوڑ دے، لوگوں نے کہا اس کو یہ شہر چھوڑ دے، سکرات کو کیا کہا؟ یا یہ شہر چھوڑ دے یا یہ بات چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، شہر چھوڑوں تو پھر میں نے اسی شہر میں علم حاصل کیا، میں کیسے چھوڑوں؟ تو یہ میں چھوڑ دوں علم تو پھر میں سکرات کیسے بنوں؟ لہٰذا زہر پلا دو، زہر آرام آرام سے پینے لگ جائے، چائے پیتے ہیں۔ اس کی شاگردوں نے کہا کہ جناب جھانپنا استاد جی، استاد مکرم جی، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس سے تو مطلب بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے تکلیف تو ہوگی تو ان لوگوں کو جو ہیں، اور میں تو وجود ہوں ہی نہیں، مجھے کیا تکلیف ہونی ہے؟ رام رام سے مطلب تعلیم ہوتا جا رہا ہے، رونق لگی ہوئی ہے۔ کہتا میرا نام ساری زندگیوں کو، آنے والے زمانوں کو یاد رہے گا، اور جو لوگ مجھے پھانسی دے رہے ہیں ان کا تو نام نشان ہے، کسی کو نہیں پتا کون کون تھے وہ لوگ۔ تو دیا جی کہتا میں علم حقیقت ہوں، علم حقیقت جو ہے وہ قائم رہے گا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ اس لیے ناکامیاں بھی بڑی کامیاب ہوتی ہیں، کامیابیاں بھی بڑی ناکام ہوتی ہیں۔ میرا عمل میں نے روکا، میرا عمل سماج نے روکا، میرا عمل مقدر نے روکا، مجھے مقدر نے کامیاب کیا، مجھے سماج نے کامیاب کر دیا۔ سماج کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹھے باہر کھڑے ہیں، کل جو صبح آئے گا جس کی سر پہ طوطا بیٹھ جائے گا اسے بادشاہ بنا، سماج ہی کرتا ہے۔ سماج کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ آدمی کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ۔ زندہ باد ہم آپ کے لیے جان بہت گاڑیوں کے ساتھ سے لگے بھاگے چلے جا رہے ہیں، آدھے آدمی اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، آدھے آدمی اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور گھر جو ہے دونوں کا گھروں پہ برباد، پریشان حال۔ تو یہ سارے کے سارے آپ کو نصیحت کرنے والے مس گائڈ کرتے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی تباہ کر دیتے دونوں طرف۔ یہ ہے انسان کے حالات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، خالی اس وقت کامیاب ہو جاؤ گے سماج کو چھوڑ دو اور اپنی ذات کو چھوڑ دو، پھر وہ کامیاب ہی کامیاب۔ ابتدا ہے تب کامیاب ہے، مر جانا بھی کامیاب ہے، نہ مرنا بھی کامیاب ہے۔ اب آپ کو پتہ یہ چل جائے گا کہ چونکہ جن لوگوں نے اللہ کے حوالے سے زندگی گزاری ہے ان کے لیے کربلا بڑی کامیابی، جنہیں اپنے لیے گزاری ہے ان کے لیے کربلا ناکامی ہوگی۔
اپنے لیے زندگی نہیں ہے، زندگی اللہ کے لیے ہے، کامیابی کامیابی ہے، کامرانی کامرانی ہے، انعام انعام ہے. کس کے لیے؟ ہم اس کے لیے ہیں. اس نے کہا اس سے گزر جاؤ، ہم گزر گئے. لہذا بہت مبارک ہے، بہت کامیابی ہے، بڑی بشارتیں ہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری اور اللہ کے لیے ابتلا سے گزر گئے. تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے سے گزارو، پھر راستہ ملے گا. اس لیے اپنی انا کے حوالے سے نہ گزارنا. انا جو ہے یہ متذبذب رہے گی، سماج جو ہے بدلتا رہے گا. اللہ کا فیصلہ جو ہے نا فائنل ہے، وہ جہاں لے چلے وہاں چلتے جاؤ چکے، بس اس میں کوئی دو خیال نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رنگ برنگ دنیا میں ایک رنگ کا انسان جو ہے پریشانی ہوگا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک شعبے کے حوالے کر دو. کس شعبے کے حوالے؟ سماج کے حوالے کرو گے. بازاروں میں پھرتے رہو، جو نئی چیز ملتی ہے خریدتے جاؤ، پرانی چیز بیچتے جاؤ، سماج آپ کو خوش رکھے گا. اور اپنی ذات کے اوپر کرنا ہے مرضی کرتے جاؤ، آدھے لوگوں کو دوست کہتے جاؤ، آدھے کو دشمن کہتے جاؤ، حتیٰ کہ جو مرضی کرتے جاؤ. تو ہم نے خود ہی کیا انتظام. اللہ کے حوالے سے چلو گے تو پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مزاج ہمیشہ خوش رہے گا. کہتے کوئی بات نہیں، تکلیف آئی ہے اللہ بہتر کرے گا، خوشی آ گئی اللہ بہتر کرے گا. یہ زمانے اللہ کی طرف سے، سارے زمانوں کا مالک اللہ ہے، کوئی فکر کی بات. آپ الگ الگ شعبہ رکھنا، یاد رکھنا، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی.